وہ کوشش اللہ نے بتائی ہے, جو عمل اللہ نے بتایا وہ والا عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کرتا رہے گا چاہے بظاہر کتنا اچھا عمل ہو, پبلک داد دے یار یہ تو عشق رسول میں پاگل ہو گیا ہے, اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت کوئی ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے نیت کر لی, فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں آپ, دل میں نیت کی میں نیت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے, للہ فی اللہ, نہ وسیم بھائی نہ ستار بھائی نہ غفار بھائی, کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے, دل میں پکی ڈھکی ہے اللہ صرف تیرے لیے, اور واقعی اس میں سچا بھی ہے. یہ تو ہو گئی نیت. آگے عمل شروع کیا بھائی, تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لی, چلو جی. لوگ کہیں گے یار 2 شرطیں پوری ہو گئیں, کیا خیال ہے؟ اب اس کو نماز میں اتنا مزہ آیا, جب یہ سجدے میں گیا نا اتنا مزہ آیا, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ کا عشق اور محبت اس کے کا طوفان اس کے دل میں پیدا ہو گیا, شعلے بھڑکنے لگے عشق اور محبت. 2 سجدوں کے بعد جب یہ اٹھا ہے اس نے کہا یار اتنا مزہ آیا سجدے میں, میرا اللہ میرے اتنے قریب. حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, ایک اور ہو جائے یار, 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے. ہائے ہائے بات نہیں سمجھ میں آئے گی بھائی, 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے. آج تو ہو جائے یار, آج تو دے مار سجدے پہ سردا بس. جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نماز قضا نہیں ہوتی. آخری وقت میں جلدی جلدی پھر باقی 2 رکعتیں مکمل کر 1 رکعت کر لوں گا. لیکن سجدہ جیسی عبادت جو نماز میں سب سے خوبصورت, اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں, وہ 2 پہ اکتفا نہیں کروں گا, تیسرا بھی ہوگا. امام صاحب اگر ایسا کریں, آپ چھوڑو گے امام صاحب کو؟ بولو گے کیا ہو گیا, ابھی 2 دفعہ پہ کھڑے ہونا تھا, یہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے, خیریت؟ پیچھے سے سبحان اللہ یہ لقمہ دو گے نا کہ امام صاحب غلطی سے, پاک صرف اللہ ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے. کوئی اللہ اکبر کہے گا, کوئی بعض لوگ تو جوش میں آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی, ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا, ایک گاؤں میں ایک بندہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور امام صاحب بیچارہ بھول گئے, وہ جہرن تلاوت شروع کر دی. ہوتا ہے نا بھول جاتے ہیں امام صاحب, زور سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. پیچھے سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, امام صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک صاحب کہتے ہیں العصر عربی میں نا, تاکہ اردو میں نہ ہو, العصر, کہ بھائی عصر کی نماز چل رہی ہے, کیا ہو گیا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, 2 کے بجائے جب 3 سجدے کرے گا امام, پبلک چھوڑے گی؟ اب امام صاحب دلیل دیں کہ میں کوئی برا عمل کر رہا ہوں, 2 سجدوں کے بعد تیسرا کر لیا تو سجدہ ہی کیا نا, کوئی چوری تو نہیں کی, کسی کی جیب تو نہیں کاٹی. لوگ اور اتنا لمبا بھی سجدہ نہیں کر رہا اور اتنے زیادہ بھی نہیں کیے کہ لوگ تھک جائیں. بھائی 2 کے 3 میں سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. 1 رکعت میں صرف 3 کر لیے میں نے, باقی میں 2 ہی کروں گا. لیکن اس دفعہ یار کچھ تو اللہ سے تعلق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, عشق مصطفیٰ اور عشق خدا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. سجدوں سے روکتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی دلیل. پھر اچھا امام صاحب بہت زیادہ فنٹر گیری شروع کریں اور بولیں اسلام میں دکھاؤ تیسرا سجدہ بھی حرام ہے, یہ دکھاؤ کسی حدیث میں. 2 کے بعد تیسرا سجدہ کے ناجائز ہونے کی دلیل بتاؤ, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی حدیث نہیں جس میں 2 کے بعد آپ نے تیسرے سے منع کیا ہو. بس یہی حدیث کے نبی نے کتنے کیے ہیں؟ 2. کیونکہ وسع کوشش کی ہے, سا یہاں آخرت والی کوشش. آخرت والی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہو. اب اگر 2 کے بعد تیسرا سجدہ کر لیا تو یہ اخپل کوشش ہوگی, یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہوگی. جنت اللہ کی اخپل جنت ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ملے گی. آپ کے اخپل طریقوں سے آپ کے اخپل چیزیں مل جائیں گی آپ کو, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بولو نہیں ملیں گی. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بھائی یہی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ رسول نے بتائی. تو اللہ رسول نے ہمیں بتا دیا کہ کس دن خوشی منانی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ کون سے دن ہیں عبادت والے؟ عبادت جن میں خوشی عبادت ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید
ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوا کرتا ہے. ولنا عیدان, اور ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو وسعى لها سعيها, یہ کون سی شرط ہو گئی؟ 3 شرط. اذان جب ہم دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے, وہ پڑھنے میں. بھائی اذان A to Z کمپلیٹ اللہ اس کے رسول نے بتایا, نہ اس سے پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ اس کے بعد. اس کے بعد اگر دعا ہے تو وہ آہستہ ہے. حضرت بلال نے کبھی اذان کے بعد بلند آواز سے اذان کی دعا نہیں پڑھی, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, یہ کبھی حضرت بلال نے اونچی آواز سے نہیں پڑھی ہے. تو نہ اذان سے پہلے کچھ اونچی آواز سے, نہ اذان کے بعد, کمپلیٹ بتا دی. اللہ اکبر سے شروع ہوگی, لا الہ الا اللہ پہ ختم. تو جو مؤذن یہ والی اذان دے گا تو اس نے نیت بھی درست کی اذان میں کہ اللہ کے لیے اذان دے رہا ہوں, کوشش بھی کی کہ اذان دی, اور کوشش بھی وہ جو آخرت کی کوشش, جو کمپلیٹ. اب اگر کوئی مؤذن صاحب کھڑے ہوں اور وہ اذان دیں, جب آخر میں پہنچے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ, آپ پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ بولو بھائی. مؤذن صاحب کو کہو گے بھائی لا الہ الا اللہ پہ آج تک سنا تھا اذان, تو یہ محمد رسول اللہ پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اب مؤذن صاحب دلیل دیں کہ نبی نے کہیں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا, کہیں منع ہے؟ تو آپ دکھا سکتے ہو؟ بولو, نہیں دکھا سکتے. دوسرا وہ کہہ کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے, آپ کہو گے نہیں بھائی محمد رسول اللہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. آپ کو اچھا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہو, کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں. تو جب اتنے سارے میں نے دلائل دے دیے تو پھر ان وہابیوں کے چکر میں نہیں آنا. ان کو صرف توحید آتی ہے, نبی سے عشق نہیں ہے. یہ اذان میں نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہابڑے, یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرو. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ پہ ختم کر دی تو یہ عشق ہے اس کا, اس کو اپنے عشق کا اظہار کرنے دو. کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابے عشق کے اظہار کا وہ طریقہ جو نبی سے منقول نہیں ہے, وہ عشق نہیں ہے, وہ عشق کا لیبل ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ, کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار ہونا چاہیے. تھوڑا موڑا پیار اللہ کو قبول نہیں ہے, والہانہ. لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے.